بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا بہت ہی ایک پیارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے لقمان کی اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے سورہ لقمان میں۔ لقمان کی چند نصیحتیں پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اولاد اور والدین کے رشتے کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ آخر اولاد انسان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زندگی کا سرور ہے، خوشی ہے، جیون کی انسیت ہے، زندگی کا لطف ہے، مزہ ہے۔ پھر توقعات انسان کی امیدیں اولاد سے وابستہ ہیں، انہی کی برکت سے رزق ملتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ چند الفاظ تھے جن سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک اولاد کا یا ایک بچے کا اپنے ماں باپ سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا جذباتی تعلق ہے کہ اولاد اور والدین آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ مگر یہ سب خوشیاں کب ملیں گی، یہ سب برکتیں، یہ سب رحمتیں کب ملیں گی، آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، برکتیں ملیں اولاد سے، رزق میں اضافہ ہو، اجر میں اضافہ ہو، لیکن کیسے، کب ممکن ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب اولاد کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی، اولاد کی پرورش نیک کی ہوگی، جس سے وہ پھر خیر کے عناصر اور سعادت کے سرچشمے ثابت ہوں گے۔ اگر اولاد میں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو وہ واقعی دنیاوی زندگی کی آرائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولاد کی صفت بیان کی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیوی زندگی کی آرائش ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جائیں تو وہ جس شخص سے محبت کرتے تھے اس کو کثرت مال اور اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کی اماں جان اور خالہ جان بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور پھر ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ انس رضی اللہ عنہ یعنی انس رضی اللہ عنہ کی اماں جان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا ادنا خادم ہے، یعنی انس صاحب کے ادنا خادم ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خیر کی دعا کی اور دعا کے آخر میں فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں زیادتی فرما اور اسے برکت عطا فرما۔ بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور صالح رہنمائی سے غفلت برتیں گے تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے مصیبت بن جائے گی، برکتوں، رحمتوں اور اجر میں اضافے کی بجائے تنگی، سختی، بدبختی اور دائمی غم کا باعث بن جائے گی، اور پھر ان سے توقعات اور امیدیں تو کیا بستہ کرنا، ان کے وجہ سے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں بات کریں تو ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں علل اعلان کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو راعی قرار دیا اور اس کو کہا کہ اس کی رعایت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس سے متعلقین اور ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اگر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی آیت پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں سنائی کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو پھر ہمیں لقمان کی نصیحتیں سن لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی۔
تو چلیے چلتے ہیں سورہ لقمان کی طرف، اور یہاں سے تذکرہ آیت نمبر 12 سے لقمان کی حکمت کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لقمان حکیم ان کو کہا گیا۔ ہمیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ وہ پروفٹ تھے، لیکن وہ ایک عقل مند انسان ضرور تھے، حکیم شخص ضرور تھے۔ اور حضرت لقمان جو تھے وہ عرب کے ایک دانا اور حکیم انسان گزر چکے ہیں، یعنی عرب ان کو جانتے تھے، اور شعراء عرب میں ان کے کلام کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اصل میں ان کا تذکرہ کر کے قریش کو یہ بات بتانا مقصود تھی کہ یہ جو دعوت تمہیں دی جا رہی ہے یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، تمہارے حکمہ کی بھی، تمہارے حکیموں کی بھی یہی دعوت تھی، یہی پیغام تھا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہم جانتے ہیں دینی اور دنیاوی معاملات میں بہترین فیصلہ، رائٹ ڈیسیژن آن رائٹ ٹائم، اور پھر ڈیسیژن پاور انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور یہ جو وزڈم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمانڈ کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی خاطر حکمت سے چلنا ہے۔ اور حکمت کی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، اس پہ ہم سب کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے بات کرنا، فادر اور سن کی کنورزیشن، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اور بھی بہت سے جگہوں پہ باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، جیسے یعقوب اور ان کے بیٹوں کی باتیں، پھر یعقوب علیہ السلام کا خاص یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرنا، پھر آزر اور ابراہیم علیہ السلام کا ان کی گفتگو، پھر لقمان اور ان کے بیٹے کی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، وہ یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اپنے لیے شکر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، محمود ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی طرف سے تعریف کی ضرورت نہیں، جو شکر کرتا ہے، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اپنا فائدہ کرتا ہے، جیسے لقمان علیہ السلام اپنا فائدہ کر گئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ یعظہ، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، فیس ٹو فیس باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک اے کاؤنسلنگ آف ٹوڈیز لینگویج، کہ آج ہم جو کاؤنسلنگ کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کاؤنسلنگ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا ہوا ہے، اور ہمارے حکمہ، ہمارے پیغمبر ہمیں اس بات کی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے رکھ کر گئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس سین کو فیل کرنے کی کوشش کیجئے کہ لقمان کے بیٹے میچور ہیں، ینگ ہیں، اور توجہ سے بات سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بچہ اپنے کسی کام میں مگن ہے، کمپیوٹر لیے بیٹھا ہے، ٹیب لیے بیٹھا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، نہیں، ہی از سو اٹینٹیو ناؤ۔ اور لقمان کو بھی دیکھیے کاؤنسلنگ رائٹ ٹائم پہ کر رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے۔ آج آپ دیکھیں کہ یوتھ پہ کام کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے۔ آج انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف جائیے تو وہاں پر کون زیادہ کام کر رہا ہے؟ ہماری ینگ جنریشن۔ تو ینگ جنریشن کو ہی دین کا بتانا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا بہت ضروری ہے، جیسے لقمان نے اپنے بیٹے، اپنے جوان بچے کو سکھایا، سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ،
اب یہ یا بنیا کو سوچئے، اے میرے بیٹے، just like my young boy, my baby, my love. He is showing his love to his young boy. ہم کہتے ہیں میرا بچہ، میرا لال، میری جان، میری بات سنو. تو اس طرح اس کو فیل کیجئے کہ بچوں سے بات کرتے ہوئے کس حد تک آرام سے اور خصوصاً نصیحت کرتے ہوئے بچوں کو کتنے پیار کی ضرورت ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم، مطلب شرک کی بہت سی فارمز ہیں. یہ انسان کے اندر سے چلتا ہوا اس کے عادات، اس کے اخلاق پر آ جاتا ہے، اس کے اعمال پر آ جاتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ڈبو بیٹھتا ہے. اس روایت کو یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ڈیفینیشن کس طرح بیان کی. جیسے اندھیری رات میں کالی چونٹی جو کہ نہ نظر آنے کے برابر، اس طرح شرک جو ہے سرایت کر جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے مومنٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں جب بیٹا بہت اٹینٹیو ہے اور بہت توجہ سے بات کر رہا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایک اسٹرانگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں تمام انسانیت سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی. اس کی ماں نے کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ چھڑانے میں لگے. میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کی بحیثیت ایک باپ ہونے کے، لقمان علیہ السلام چونکہ وہاں پہ ایک باپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ لقمان کی حفاظت کر رہے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا. البتہ دنیوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر اتباع اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو. پھر تمہیں میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین ہمیں اصول سکھا رہے ہیں تمام انسانیت سے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کہ شرک ایک جگہ پہ، والدین کی اطاعت ایک جگہ پر، لیکن جب یہ 2 چیزیں ٹکرا جائیں، والدین اس چیز پر مجبور کریں کہ شرک کریں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنی ہے، ان سے بیہیویئر ڈیسنٹ ہی شو کرنا ہے. ہمارا بیہیویئر ایسا روڈ نہیں ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ والدین کی بے عزتی ہو رہی ہے یا والدین کو ذلیل کیا جا رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہرگز نہیں ٹھہرانا. پھر آگے لقمان، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ میرا فخر ہو. انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، اور اللہ یقیناً باریک بین اور باریک اور باخبر ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ لقمان نے
رائی کے دانے کی مثال دیتے ہوئے، جو کہ بہت ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی بات سمجھا دی۔ رائی کے دانے میں کو چھپا لینا اور پھر خیانت سے بچنا۔ اب ان دونوں کو آپ آمنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو رائی کے دانے کی خیانت سے بھی بچنے کا کہہ دیا، اور اس رائی کے دانے کی کو انہوں نے کہا کہ خواہ وہ چٹان پر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کون کیا کس وقت کر رہا ہے اور کیا چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر لقمان نے ہر قسم کی ڈس آنیسٹی، ہر قسم کی خیانت، ہر قسم کی چوری چکاری سے اپنے بچے کو باخبر کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا ہے۔ ایون سٹیلنگ آف آئیز، زبان کی خیانت، آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی، اس کی پوری لسٹ بناتے جائیں اور اس آیت کو سمجھیے کہ کس طرح لقمان نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے بیٹے میں ڈال کر اپنے بیٹے کو خیانت جیسی برائی سے بچنے کا کہا۔ پھر کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنی نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برے کام سے منع کرو، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر بھی کرنا، بے شک یہ باتیں بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ بیٹے کو جو کرنے کا کام ایک اور کہا وہ نماز قائم کرو۔ نماز انسان کے اندر سینس آف جسٹس ڈالتی ہے، فیئر ہونا سکھاتی ہے ہر معاملے میں۔ نماز انسان کو بریو بناتی ہے، نماز انسان کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا نماز کو قائم کرو، اور پھر ایک کام اور کرتے جانا کہ اپنے ارد گرد نیکی کا حکم بھی دیتے جانا، برائی سے روکتے بھی جانا۔ اب اس بات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بچہ میچیور تھا، بچہ سمجھ رہا تھا باپ کی باتوں کو، اور وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ تو تبھی لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی کرتے جاؤ، اور پھر کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر بھی کر لینا کیونکہ اس راستے میں مشکلیں بھی بہت ہیں۔ ان ذالک فی من عزم الامور، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا۔ جب آپ اس گراؤنڈ میں انٹر ہوں گے تو ٹربلز آئیں گی، تو بی پیشنٹ۔ مینٹلی پریپریشن بھی لقمان نے اپنے بیٹے کی پھر کر ہی دی۔ پھر کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آ کے اگر ہم اپنے بچوں سے ایکٹیویٹی کریں، ایک تو جو اوپر آیت گزری رائی کے دانے کے متعلق، کوئی بھی چیز چھپا دیں اور پھر بچوں کو کہیں کہ آئیے ڈھونڈتے ہیں، آپ کسی سے چھپانے کو کہہ دیں، پھر آپ اور آپ کا بچہ مل کے ڈھونڈے، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر لقمان نے کہا کہ اپنے گال نہ پھلانا، تو بچوں کے سامنے ایسے بیہیویئرز بنا کر پریٹینڈ کریں، پوسچرائز کریں، اور تھوڑا سا اپنے فیس کو اس طرح بنائیں کہ بچے کو برا لگے کہ کیوں غصے سے دیکھا جا رہا ہے، یا کیوں بچے کو ڈیگریڈ کرنے کے انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے گال کو نہ پھلانا، مطلب فیشیل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ دوسرے کو تنگ کر رہے ہوں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اندر کی فرسٹریشن جو ہے وہ فیشیل ایکسپریشنز دے رہے ہوں۔ پھر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، یہ بھی تکبر یا شوئنگ آف، ریاکاری کی ایک مثال ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند کو، شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔
مختالن کا لفظ جو خیل سے نکلا ہے، گھوڑے سے، خوبصورت گھوڑا، جس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاؤ امیزنگ، کہ آپ کو ایسا احساس نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے دنگ رہ رہے ہوں اور آپ اکڑ کر فخر سے چل رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں پسند. پھر یہ جو فخور کا لفظ آیا ہے، یہ بہت زیادہ پرائڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایکسٹریملی پرائڈ. پھر لقمان کہتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال رکھو، سیدھے ہو کے چلو، واک اسٹریٹ. اب ڈپریسڈ بھی نہ ہو جانا اور نہ جو ہے زیادہ اکڑ کے چلنا، بلکہ معتدل اعتدال کی راہ. ٹھیک ہے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو. Keep your voice low. Protect your tongue from abusive words. قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا یا عبادی یقول التی ہی احسن. ہارش ورڈس اور پھر ایسی وائس کے بارے میں بتا دیا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگلیسٹ ساؤنڈ کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. کسی سے بھی بات کر رہے ہوں تو سوچیں کہ میری وائس جو ہے کہیں پرائڈ کا یا ایروگنس کا سمبل تو نہیں بنی ہوئی. میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو میری انٹینشنز کیا ہیں؟ کیا میں کسی کا پرابلم سالو کرنے کے لیے اس سے بات کر رہی ہوں؟ کیا میں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے اس سے بات کر رہی ہوں؟ کسی کی کیئر کر رہی ہوں؟ اگر تو یہ سارے فیکٹرز میری بات میں، میری گفتگو میں شامل ہیں تو اٹس فیئر، اور اگر نہیں تو اٹس مین آئی ایم گوئنگ ٹو بی ابیوزو. بی کیئرفل اباؤٹ یور وائس، اباؤٹ یور لینگویج. اور پھر آسان سے لفظوں میں ایک بات اور بتا دی کہ وہ مت کرو جو ایک گدھا کرتا ہے. ڈونٹ ڈو وچ ڈونکیز ڈو دیٹ. یہ تو تھیں لقمان حکیم کی حکیمانہ نصیحتیں. ان کو بہت غور سے سمجھنے کی، اکیلے میں بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہیں کرنا جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اگر آپ کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ کی اگلی لائف ڈسٹرب ہوئی تو اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. مجھے اور بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ٹاپک کے لیے، اگلے ٹاپک کے آنے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.